بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق، یعنی ہمیں اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ الرفق یعنی نرمی کو اختیار کیا کرے، اور یہ کہ نرم مزاجی کی ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں۔ بلا وجہ سختی استعمال کرنا اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے باز رہنے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جہاں بھی نرمی برتی جائے گی تو یقیناً اس کے نتائج جو ظاہر ہوں گے وہ خوشگوار اور پسندیدہ ہی ہوں گے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں بے جا سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو اس کے نتائج ناپسندیدہ ہوں گے اور ناخوشگوار قسم کے نتائج ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ معاملات سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ جائیں گے۔ ہمارے سامنے اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 463۔ فرمائے کہ عن جریر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يحرم الرفق يحرم الخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو کوئی نرم مزاجی سے محروم رہ گیا تو وہ ہر خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ یعنی انسان کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں اگر نرمی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے اللہ عز و جل کی جانب سے اس انسان کے لیے خیر اور بھلائی مقصود ہے کہ اس کو نرمی عطا کی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی کے مزاج میں نرمی نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نرمی سے محروم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر خیر سے بھی گویا کہ محروم ہے یہ انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی ترین ارشاد مبارک، یعنی جو کوئی نرمی سے محروم ہے تو گویا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اس ارشاد کی روشنی میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بخوبی واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں صورتحال اور حقیقت حال بعینہ یہی ہے کہ مثلاً گھریلو زندگی کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے کہ انسان کا زیادہ وقت تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں ہی گزرتا ہے،
تو جو افراد خانہ ہیں، جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، اور جو انسان کی گھریلو زندگی ہے، اور انسان کے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو اخلاق و کردار اور جو رویہ و سلوک ہے، اگر ان تمام معاملات میں انسان کے مزاج میں نرمی کا پہلو اگر غالب ہوگا تو یہ گھریلو زندگی خوشگوار طریقے سے گزرے گی، اور یہ کہ وہ گھر انسان کے لیے اور وہاں بسنے والے دیگر جو افراد خانہ ہیں، بیوی بچے ہیں، سبھی کے لیے وہ گھر یقیناً جنت کا نمونہ قرار پائے گا۔ لیکن اگر وہاں مزاج میں نرمی کی بجائے سختی ہوگی کہ بات بات پر الجھنا، اور یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ اور تلخیاں اور تکرار، تو پھر دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو عزت کے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں جو ایک حجاب ہوا کرتا ہے کہ اس حجاب کی وجہ سے دلوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رویہ و سلوک اور گفتگو کرتے وقت جو ایک لحاظ ہوا کرتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، تو وہ لحاظ کی جو دیوار ہے اور وہ جو پردہ ہے، جو رکاوٹ ہے، جو حجاب ہے، اگر دلوں میں نرمی نہیں ہوگی اور ہر وقت وہاں بحث و تکرار کے سلسلے ہوں گے تو یہ دیوار گر جائے گی، اور یہ کہ عزتیں وہاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ کہ وہاں کامیابیوں اور خوشیوں کی بجائے وہاں بربادی ہوگی۔ اور اسی طرح گھر سے نکلنے کے بعد انسان کے جو پڑوسی ہیں، اور مزید یہ کہ جو اس کے عزیز و احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اور جو اس کے ملنے جلنے والے، اس کے دوست، اس کے ساتھی، تو اگر ان کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں نرمی برتی جائے گی تو یہ تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور یہ کہ دکھ سکھ میں یہ سبھی ایک دوسرے کے کام آیا کریں گے، اور انسان کا پڑوسی ہو یا اس کے دوست یا اس کے رشتہ دار ہوں، یہ سبھی آپس میں باہم دست و بازو بن کر رہیں گے۔ اور اسی طرح فرض کیجئے کہ انسان اگر تجارت پیشہ ہو تو وہاں اپنی دکانداری اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اگر اس کے مزاج میں سختی ہوگی کہ خریداروں کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ بلا وجہ سخت لہجے میں گفتگو کرنا، اور یہ کہ معمولی باتوں پر الجھتے ہی رہنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی یہ تجارت اور یہ دکانداری خراب ہو جائے گی، اور اس کا یہ کاروبار متاثر ہوگا کہ سبھی لوگ یہی سوچیں گے کہ کوئی دوسری دکان دیکھ لی جائے، کیونکہ اس دکان کا جو مالک ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے مزاج میں، اس کے لین دین میں، اور یہ کہ اس کے لہجے اور گفتگو میں نرمی نہیں ہے، بلکہ وہ سخت گفتگو کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرض کیجئے اگر کوئی کسی دفتر میں ملازم ہے، وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور بالخصوص جو کوئی وہاں سربراہ ہو، جو اس سے سینئر قسم کے جو افراد ہوں، تو ان سبھی کے ساتھ کہ جو اس سے اوپر ہیں یا جو اس کے برابر کے ہیں یا ماتحت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر انسان کی کیفیت یہ ہو کہ ذرا سی بات پر الجھنا اور فتنہ و فساد برپا کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی نوک جھونک کے یہ سلسلے اگر چلتے ہی رہیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک روز وہاں سے نکالا جائے گا، اور یہ کہ واپس گھر آ کر بیٹھ جائے گا بے روزگار۔ جیسا کہ عربی میں مثال مشہور ہے
لا ینال العلا من طبعہ الغضب، جس کسی کے مزاج میں غصہ غالب رہا کرتا ہو، مزاج میں اور طبیعت میں سختی ہو، نرمی نہیں ہے، بس ہمیشہ سختی ہے مزاج میں اور گفتگو میں بھی، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ اس قسم کا جو انسان ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، کہ ہر ایک کے ساتھ تو اس کے معاملات خراب ہیں، کہ کوئی برداشت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی دنیاوی معاملات کے حوالے سے، اور اگر دینی معاملات کے بارے میں گفتگو کی جائے تب بھی ہمیں بعینہ یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ مزاج میں اگر نرمی ہوگی اور انسان کے لہجے میں اگر شیرینی ہوگی، مٹھاس ہوگی، تو دین کا کام اگر وہ شخص انجام دے رہا ہو تبھی لوگ اس کی بات سنیں گے اور اس کی باتوں کو قبول کریں گے، اور یہ کہ لوگ اس سے قریب رہیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی کتنی ہی اچھی بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور یہ کہ دینی احکام اور دینی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا کام انجام دیا کرتا ہو، لیکن اس کا انداز سخت ہے، اس کے لہجے میں سختی ہے، اور اس کے مزاج میں غصہ اور سختی کا عنصر اگر غالب ہوگا تو خواہ وہ کتنی اچھی بات ہی کیوں نہ لوگوں کو بتاتا ہو، لیکن کوئی اس کے قریب آئے گا اور نہ ہی کوئی اس کی بات کو سنے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد باری تعالی ہوا، فرمائے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے مزاج میں، آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ سبھی لوگ آپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، کہ یہ تو آپ کے مزاج میں نرمی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کے مزاج میں یہ جو نرمی ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے آپ کے لیے۔ اور اگر اس کے برعکس صورتحال یہ ہوتی کہ آپ کے مزاج میں نرمی کی بجائے سختی ہوتی تو یہ سبھی لوگ جو آپ کے قرب و جوار میں موجود رہا کرتے ہیں، جو آپ کے ایک اشارے پر ہمہ وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں، اگر آپ کے مزاج میں نرمی کی بجائے سختی ہوتی تو کوئی بھی آپ کے قریب نظر نہ آتا، یہ سبھی لوگ آپ کو چھوڑ چھاڑ کر دور جا چکے ہوتے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو، لیکن بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ذریعے، کہ نرمی اور پیار اور محبت و شفقت کا معاملہ ہو، اور یہ کہ لہجہ نرم ہو، گفتگو مناسب ہو۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی اللہ کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے جب یہ حکم دیا گیا کہ جائیں فرعون کے پاس اور اسے سمجھائیں، اسے نصیحت کریں
اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین اس تک پہنچائیں، اسے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ تو اس موقع پر ان دونوں جلیل القدر ہستیوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ دونوں جائیے وہاں فرعون کے پاس، لیکن وہاں جانے کے بعد فرعون سے جب گفتگو کریں گے آپ دونوں تو انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کی جائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ گفتگو کے معاملے میں، حالانکہ فرعون اس قدر بدترین انسان، اس قدر مغرور و متکبر اور اتنا بڑا ظالم و جابر، اور پھر یہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور نہ صرف یہ کہ خدائی کا دعوے دار، بلکہ جس نے یوں کہا کہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں تو تم سب کا سب سے بڑا، سب سے بلند ترین رب ہوں، خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہ جو سالہ سال اور عرصہ دراز تک وہاں قتل عام جس نے مچائے رکھا بنی اسرائیل کی نسل کشی اور قتل و خون ریزی کے وہ سلسلے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ جو فرعون ہے اور اس کے ساتھی، فرعون کے حکم کی تعمیل کے طور پر یہ سبھی لوگ تمہیں بدترین عذاب کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور یہ کہ تمہارے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ الغرض یہ قاتل اور یہ اتنا بڑا مجرم، اور پھر مزید یہ کہ خدائی کا یہ دعوے دار، یہ مغرور و متکبر انسان، جب اس کی طرف بھیجا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، تو ان دونوں کو اللہ کی طرف سے یہی تاکید کی گئی کہ فرعون کے سامنے نرمی سے گفتگو کیجئے گا آپ دونوں۔ الغرض جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا تو گویا وہ در حقیقت ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ گفتگو کی کہ حقیقت تو یہی ہے، خواہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔